اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76 اینڈ 77، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، 76 اینڈ 77، اور یہاں سے چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 6۔ وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ تو آیت نمبر 76 جو ہے، 76 آیت، اس میں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام ونوحن، اور نوح علیہ السلام نے، یاد کرو جب اذ نادا، انہوں نے پکارا اللہ کو، من قبل یعنی پہلے، کہ نوح علیہ السلام نے پہلے جب اللہ کو پکارا تھا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فاستجبنا لہو، تو ہم نے اس کی پکار پہ یعنی اس کی پکار کو سنا اور اس کی دعا کا جواب دیا۔ فاستجبنا لہو، تو ان کی دعا کا ہم نے جواب دیا کہ انہوں نے پکارا، کیونکہ نوح علیہ السلام جو ہے ان کے لیے سوچو ان کا کتنا زیادہ ان کو تکلیف تھی نا، کہ وہ 950 برس تک کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، اور لوگ جو تھے وہ سوچو ان کے مذاق بھی اڑا رہے ہیں، کانوں میں کپڑا ٹھوس رہے اپنے، اور بول رہے مت سنو مت سنو، اور ان کو کیا کیا بول رہے ہیں۔ فنجیناہ، تو اتنی ان کو جو تکلیف تھی اس سے اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو ڈیلیور کیا، بچا لیا۔ وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل و عیال میں سے جو بھی مومن تھے، کیونکہ ایک بیٹا جو تھا وہ نہیں تھا مومن، اس نے کہا میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، جب سیلاب آیا تو ڈیلیوج تو نہیں ہو سکا نا، اور وہ جو نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ایسی ہی تھی، تو اسی بیوی کا ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا ہو۔ تو یہ، اور ہم پڑھیں گے سورہ التحریم کے اندر جو سورہ ملک سے پہلے آتی ہے، جس کے اندر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں کا ذکر ہے کہ وہ دونوں جو تھی اتنے جلالی رسول کی بیویاں تھی، لیکن وہ لوگ وہ تھی کفر کے اوپر تھی وہ لوگ۔ تو فنجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو بھی، ان کے اہل و عیال کو بھی، اور پھر جو تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں نے، 50 کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کے اوپر ایمان لائے تھے، یعنی 950 برس کے اندر سوچ لو اتنے تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لائے، تو وہ جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے نجات دی، من الکرب العظیم، یعنی کہ وہ بہت ہی کرب یعنی بہت بہت بڑا دکھ، بھاری تکلیف، ڈسٹریس، تو وہ بہت عظیم، العظیم ہے وہ، جس کے جو بہت سہنا بہت بھاری تھا، تو اللہ نے اس سے ان کو نجات دی، یعنی ان کو بچا لیا اور ان کو چھٹکارا دلایا وہاں سے۔ ریممبر نوح علیہ السلام، یعنی بیبلیکل نوح، اور بائبل میں نوح ہے اور ہم نوح کہتے ہیں نا، نوح علیہ السلام، when he cried to us aforetime we listened to his prayer and delivered him and his family from great distress۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ ویسے بھی کفر پہ تھے، غریبوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا، غریب لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھنا نا، اور پھر مطلب فضول کی باتوں کے اوپر بحثم بحثی، لڑائی جھگڑے کرنا۔ اللہ کا پیغام وہ لے کر گئے ان کے پاس، He carried Allah's message to them and standing fast in faith، اور وہ اپنے فیتھ پہ، ایمان پہ جمے رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہت بڑا عرصہ ہے، 950 برس۔ build the ark، اور انہوں نے پھر وہ کشتی جو تھی اللہ نے جیسا ڈائریکشن دیا اور بنائی، in which he was saved with his followers from the flood while the wicked were drowned۔ تو جو بھی تھے ٹیڑے لوگ وہ سب تو ڈوب گئے، غرق ہو گئے، مگر جو ان کے فالوورز تھے جو اس کشتی میں تھے وہ سب بچا لیے گئے۔
آیت نمبر 77 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی ان کی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی، تو ہم نے مدد کی ان کی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم سے اللہ نے کہا ہم نے ان کی مدد کی نوح علیہ السلام کی، جو کذبوا بآیاتنا. تو اللہ فوراً بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے تو 950 برس تک ان کے صبر کو آزمایا نا. تو کذبوا بآیاتنا، وہ قوم جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری سائنس کو جھٹلایا، ریجیکٹ کیا، رد کیا. انہم کانوا قوم سوء، یقیناً وہ لوگ تھے، وہ قوم تھی بہت ہی ایول، اس کے اندر شیطانی فطرت تھی، شیطنت تھی. تو ادھر بھی سوء آیا نا ورڈ، سوء یعنی بہت ہی برے، بہت ہی برے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اب ان سب کو جمع کر کے اللہ نے غرق کر دیا، پانی کے اندر، فلڈ کے اندر ڈبو دیا. کیونکہ سب ایک ساتھ ملے نا، کہ سب کے سب، اور ان میں سے جو گنتی کے چن چن کے ایمان والوں کو نکال لیے، تو بچے کون؟ کافر بچے سارے. تو ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا سیلاب کے اندر، ڈیلیوج. تو یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اس میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو اگر اللہ چن چن کے نکال لیتا ہے، تو جو بچے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اگر وہ سب گڑمٹ ہے گیا ہے، اس کے اندر ایمان والے بھی ہے، مومن بھی ہے، اور کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، تو اللہ وہاں فوراً عذاب ویسا نہیں لاتا. وہ عذاب جب ہی آئے گا جب پورے کے پورے جو ہے وہ ایمان پہ نہیں ہے، کفر کر رہے ہیں. We helped him against people who rejected our signs. Truly they were a people given to evil. So we drowned them in the flood all together. Ajma'een. سب کو جمع کر کے اب اللہ نے سب کو ڈبو دیا. پہاڑ تک ڈوب گئے تو پھر بستی کہاں سے بچے گی؟ فرعون کو جب غرق کیا تھا اللہ نے، تو وہ بھی تو یہی تھا نا کہ بڑی بڑی سمندر کا وہ حصہ پہاڑ جیسا تھا، بہت بہت بڑا پہاڑ کی طرح تھا وہ. تو جب وہ جڑا تو وہ لوگ تھوڑی، کوئی تیرنے والے بھی ڈوب جائیں گے جو تیراک ہوں گے. تو یہ اللہ کا طریقہ مطلب ہے. اور ہم پڑھیں گے اس کو تفسیر ابن کثیر میں.